بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ میرے اندر یقین آ گیا؟ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کو یقین کی 3 علامتیں تلاش کرنی چاہیے. جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، وہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کہتا ہے میرے مالک نہیں کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ترک المدح لهم فی العطیہ، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کے یقین کی کیفیت ہے. التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، یہ اس کے یقین کی نشانی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یقین والوں کے اوصاف رکھے ہیں، ان اوصاف کو ضرور سمجھنا چاہیے. اور مجھے اور آپ